کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور اس کو بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا، یا جنگل سے کوئی بھی ایسی چیز مل جاتی جس کو وہ بیچ سکتا وہ اکٹھی کرتا، بیچتا اور اپنے روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ گزارتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو آج نہ جاؤ۔ تو اس نے اس کو یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ تمہارا وہم ہے، میں انشاءاللہ جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ جنگل میں گیا تو جنگل کے شروع میں اس کو کچھ نہ ملا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھتا بڑھتا بالکل جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گیا اور بھول گیا کہ کس راستے سے واپس جانا ہے۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک درخت پہ چڑھ گیا تاکہ کوئی جانور وغیرہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ صبح ہوئی تو بھوکا پیاسا نیچے اترا اور گرتا پڑتا کسی طرح سے جنگل سے باہر کی طرف وہ نکل گیا اور وہ گھنے جنگل سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ دور سے سپاہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کے پاس آ رہے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ جب اس نے اپنے گاؤں کا نام بتایا تو سپاہی اسے پکڑ کر فوری طور پر محل میں لے گئے اور قید خانے میں ڈال دیا۔ جب قید خانے میں سے ڈالا گیا تو وہاں اس کو دیگر قیدیوں سے معلوم ہوا کہ وہ جس جنگل کی سائڈ سے نکلا ہے وہ دوسرا ملک ہے اور بنیادی طور پہ وہ دشمن ملک ہے۔ اب وہ حیران و پریشان تھا کہ اب وہ کیا کرے کہ وہ ایسی جگہ پہ آ کے پھنس گیا ہے۔ چند دن کی قید کے بعد اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اور دیگر قیدی جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور ان کے جو جرم تھے وہ بتائے گئے تو بادشاہ نے سب کو سزائے موت کا حکم دیا اور کہا کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ ابھی سپاہی سب کو لے جا ہی رہے تھے کہ بادشاہ کا وزیر بھاگتا بھاگتا آیا اور کہنے لگا کہ ہماری ریاست پر آفت ٹوٹ آئی ہے اور یہ کہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تمام تر جو لوگ ہیں پریشان ہیں، انہیں شہد کی مکھیاں ڈنگ مار رہی ہیں۔ چونکہ اس کا تعلق تھوڑا جنگل وغیرہ سے تھا، یہ کچھ چیزوں کو جانتا تھا، تو اسے فوراً خیال آیا کہ میں اس مسئلے کے حل کی تجویز پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے میری جو جان ہے وہ بخش دی جائے۔ تو اس نے فوراً بادشاہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ان کی شہد کی مکھیوں کو کیسے بھگانا ہے۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور مسئلے کا حل تلاش کرو۔ یہ حکم ہوا تو اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے کوئی حل تو خاص پتہ نہیں ہے، تو میں نے صرف جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے، تو سارے راستے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں اب اس سے نکلوں کیسے۔ اس کے بعد ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب وہ وہاں پہنچا تو سپاہیوں نے شہد کی مکھیوں کو دور رکھنے کے لیے جگہ جگہ پہ آگ کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے، جس سے وہ وقتی طور پر تھوڑا دور تھیں لیکن مکمل طور پہ واپس نہیں جا رہی تھیں۔ اسے جب کچھ کرنے کے لیے کہا گیا تو اسے کچھ نہ سوجا۔ اس نے قریب دیکھا تو جھاڑیاں کچھ پڑی تھیں، اس نے جھاڑیاں اٹھائیں اور آگ کے اوپر پھینک دیں۔ ان جھاڑیوں میں سے ایسی بو نکلی جس سے شہد کی مکھیاں دور بھاگ گئیں اور سب خوش ہو گئے، اور سپاہیوں نے آگے بتایا کہ اس نے تو فوراً سے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کی سزائے موت کو معطل کر دیا اور اسے کہا کہ ابھی تم کچھ دیر میرے پاس رکو، اور اس کو انعام و اکرام بھی دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، یہ مشورے مشورہ دیتا رہا اور اس سے بادشاہ کو ریاست کو فائدہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ بادشاہ کے بڑے خاص مشیروں میں ہو گیا اور بادشاہ اب ہر بات پہ اس سے مشورہ لیتا۔ یہ کوئی بہت دانا شخص تو نہیں تھا، صرف وقت ساتھ تھا اس کے۔ جو کچھ کہتا اون پٹاک مجھے مشورہ دیتا، وہ ٹھیک ہو جاتا اور اس کا کام بن جاتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کام کے اندر اتنا گم ہوا کہ وہ بھول گیا کہاں سے آیا ہے، اس کے پیچھے گھر بار کے بارے میں، اور اس کے پاس خوب دولت عہدہ اور سب کچھ آ گیا۔ بخت کیا ہوتا ہے؟ بخت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قسمت۔ بنیادی طور پہ ان تمام معاملات میں اس کا بخت اس کے ساتھ تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ دوسرے ملک نے، جس ملک سے تعلق رکھتا تھا، انہوں نے یہاں حملہ کر دیا۔ جنگ شروع ہوئی اور ان کو شکست ہو رہی تھی، بہت نقصان ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے حسب معمول اس آدمی کو بلایا اور مشورہ مانگا کہ کیا کیا جائے۔ جیسا کہ عام انسان تھا،
کوئی جنگ کا کوئی بہت ایکسپرٹ تو تھا نہیں، تو اس نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دے دیا کہ جس طرح میں پہلے ٹھیک ہوتا آیا ہوں تو اسی طرح بھی ٹھیک ہو جائے گا کہ سب کو محل کے اندر اکٹھا کر لیا جائے اور محل کے چاروں طرف خندق کھدوا دی جائے تاکہ کوئی فوجی اندر نہ آ سکے، وہ تھک ہار کر 2 4 5 دن ہفتے میں واپس چلے جائیں گے۔ چونکہ بادشاہ کا اس میں یقین تھا، فوراً حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے۔ تمام لوگوں کو قلعے کے اندر محفوظ کر کے اپنی خوراک وغیرہ جمع کر کے قلعے کو بند کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ خندق کھدوا دی گئی۔ اب دوسری فوج نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اندر آنے جانے کا جو راستہ تھا، اس پہ جو پل بنایا گیا تھا، اس پل کو اٹھا کے اپنے محل کی طرف کر دیا گیا، نہ کوئی اندر آ سکتا تھا نہ کوئی باہر جا سکتا تھا۔ تمام لوگ خوش تھے کہ ہم بچ گئے کیونکہ فوجیں اندر نہیں آ پا رہی تھیں۔ 2 دن گزرے، 5 دن گزرے، ہفتہ گزرا، لوگ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے اندر۔ لیکن ہوا یہ کہ جب 2 4 5 ہفتے کے بعد 1 مہینہ ہو گیا، فوجیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں اور اندر خوراک کی قلت شروع ہو گئی۔ فوج میں بغاوت ہونے لگی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتے تھے، باہر تو دوسری فوجیں تھیں۔ اگر وہ محل کا دروازہ کھولتے تو فوجی اندر آ جاتی اور وہ ملک فتح ہو جاتا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ لگا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ فوراً اس کو پکڑ کے لاؤ۔ جب اسے پوچھا کہ نے یہ کیا کیا ہے تو وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کے تیسرے دن ہی باہر طوفان اور بارش آئی جس سے پوری فوج بے حال ہو گئی، ان کے گھوڑے اور جانور کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، مرنے لگے، سپاہی بیمار ہو گئے کہ آخر کار ان کو اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور اس طرح سے وہ ملک بچ گیا اور تمام تک لوگ محل سے باہر آ گئے۔ صرف اور صرف 3 دن کا فرق پڑا۔ ان 3 دن میں کیا ہوا اور اس سے پہلے کے سفر میں کیا ہوا؟ جب وہ گھر سے چلا تھا اور اس کی بیوی نے خدشہ ظاہر کیا تھا، یقیناً اس وقت اس کا بخت اس کے ساتھ نہیں تھا اور وہ جا کے بادشاہ کے چنگل میں پھنس گیا اور اچانک اس کے بخت نے کروٹ لی اور اس کو قیدی سے مشیر خاص، غریب آدمی سے امیر آدمی بنا دیا۔ اور یوں ہی وقت گزر رہا تھا، وہ شخص اپنی موج میں تھا، لیکن پھر دوبارہ بخت نے کروٹ بدلی اور بخت نے پھر اس کو وہیں لا کے کھڑا کیا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا۔ اس بار اس کا بخت اسے نہیں بچا سکا اور وہ موت کے گھاٹ چڑھ گیا۔ تو بنیادی طور پر جب انسان کا بخت اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے، اور جب بخت ساتھ نہ دے تو بادشاہ بھی زمین پر آ گرتے ہیں۔ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ یہ بندہ بڑا خاص ہے، مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بخت ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انسان اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے۔ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ اللہ سے مانگو تو قسمت مانگو، کہ جب بخت ساتھ نہیں ہوتا تو بڑی سے بڑی دانا کی تدبیر بھی کام نہیں آتی۔ ایک اور قول جو عموماً ہماری زندگی میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو قسمت مانگو، کیونکہ میں نے بہت سے علم والوں کو، بہت سے عقل والوں کو قسمت والوں کے نیچے کام کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ ساری کہانی بخت کی کہانی ہے۔ اگر آپ کا بخت آپ کے ساتھ ہے، آپ خوش بخت ہیں، تو ساری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے بچھتی چلی جائے گی، اور جب بخت خراب ہوتا ہے تو بنی بنائی باتیں بھی بگڑ جایا کرتی ہیں اور وہ شخص مشیر خاص سے موت کے گھاٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔